الحمدللہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم چند معروضات عرض کریں گے کہ آج کے زمانے کی کچھ ذہنی انویزیبل بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اینگزائٹیز ہیں، اور انجانا خوف ہے، ان نون فیئر ہے۔ چونکہ اسلام الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کی رہنمائی کا ایک مکمل نظام اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے یہ جو شعبہ ہے نفسیات کا اور ذہنی دباؤ اور ذہنی بیماریوں کا، اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اور ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر ہر زندگی کے معاملے میں ہمارا دین اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس کی رہنمائی سے خالی نہیں۔ اور جس طرح انسان کی شخصیت اور کردار کی تعمیر کرتا ہے دین اسلام، اس طرح وہ ایک پرامن معاشرہ وجود میں لانے کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ اور سائیکالوجیکلی جو سولوشنز دین اسلام ہمیں دیتا ہے، ان کا مقصد بھی ایک فرد کی شخصیت اور اس کے کردار کی بہترین کنسٹرکشن ہوتی ہے، تاکہ ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا معاشرہ معرض وجود میں آ سکے۔ اگر ہم آج کے دور میں جو سائیکالوجیکل سولوشنز ہیں، یہ باقاعدہ ایک نالج ہے، ایک علم ہے جس کے اندر لوگوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لیں، اس کے اندر لوگ ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی، مختلف جو شعبہ جات ہیں سائیکالوجی کے ان میں کرتے ہیں، اور یہ انسانی سوچ، فطرت، تخیل، جو ذہن کے اندر انسان کے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، عادات و اطوار ہوتی ہیں، پسند ناپسند ہوتا ہے، اور جو اس کے نتیجے میں انسان کا کردار معاشرے میں ظاہر ہوتا ہے، اس کو جج کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس کے انالیسس کے لیے جو علم ہے اس کو نفسیات کا علم کہا جاتا ہے۔ اور یہ علم جو ہے انسانی شخصیت کا بڑے منظم طریقے سے اسٹڈی کرتا ہے، اور پھر جہاں جہاں کمزوری محسوس ہوتی ہے ان کا یہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ جو انسانی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، جو معاشرے کے لیے تباہی کا سبب بنتے ہیں، ان کو دور کرتا ہے۔ اور انسان اگر ذہنی دباؤ میں ہو، نفسیاتی امراض کا شکار ہو، مثلا نفسیاتی امراض کیا ہیں؟ ایک آدمی غیر ذمہ داری کا احساس، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں میری ذمہ داری کیا ہے، واٹ آر مائی ریسپانسبلٹی، یا وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یا ڈپریشن میں آ جاتا ہے، یا اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں آدمی غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ نکالتا ہے، دوسروں پر الزام تراشیاں کرنی شروع کر دیتا ہے، یا اس پر ایک انجانا سا خوف طاری ہو جاتا ہے، یا نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک سیلفش پن بھی ہے، آدمی ویسے ہی خود غرض ہو جاتا ہے، یا آدمی کے اندر حسد کی، جلن کی، غیبت کی، بغض کی، احساس برتری یا احساس کمتری
یا ایکسٹریمزم اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ساری چیزیں انسان کی ذہنی کیفیت سے متعلق. نو ڈاؤٹ کہ یہی تو معاشرے کے فساد ہے. اب اسلام ان تمام بیماریوں سے بچنے کی ہمیں ہدایت بھی کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کی تربیت بھی فرماتا ہے، جو انسان کو جسمانی، ذہنی، سماجی، اخلاقی، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات کا سبب بنتے. اب اگر ہم چند ایک چیزوں کا ان میں تھوڑا ان ڈیٹیل ذکر کر لیں تاکہ ہمارے سامعین کو بات مزید سمجھ آ جائے. مثلاً ایک خوف ہے. بعض اوقات آدمی ایک خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ خوف کیوں ہے. اس کو ہماری آج کل کی لینگویج میں کہا جاتا ہے ان نون فیئر. پتہ نہیں یہ کیوں ہے لیکن بندہ اندر سے پریشان ہے، کسی خوف میں، گھبراہٹ میں مبتلا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب و ملت کو ماننے والا ہو، ہر آدمی کو ایز بینگ ہیومن بینگز یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے انجانے خوف کی. لیکن میں ایک مسلمان کے طور پر آپ کو ایک تجربے کی بنیاد پر بتاتا ہوں. سمجھ لو کہ آپ کا اپنے مالک حقیقی سے جو ایک لنک ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، اس کو دوبارہ کنیکٹ کر لو. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، فکر آخرت دل میں تازہ کر لو. انشاءاللہ یہ مؤثر ترین علاج ہے اس گھبراہٹ کا. ورنہ دنیا کے اندر بڑے بڑے آپ ڈاکٹرز کے پاس، حکماء کے پاس، ماہرین نفسیات کے پاس علاج کرواتے رہے، کبھی اس بیماری کا کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی حکیم آپ کا علاج نہیں کر سکتا. اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے فٹڈ ان رکھا ہوا ہے تمہارے دل کے اندر. دھیان دو اس کی طرف، تھوڑی دیر بیٹھ کے متوجہ اللہ ہو کہ یہ غور کریں، تصور کریں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اس کو کسی ایک جگہ متعین ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری وہم و گمان سے بھی اس کی ذات کو کما کو سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے اس کا اسم اعظم اللہ کا نام وہ کہیں لکھا ہوا اپنے سامنے دیکھ لیں، پھر یہ تصور کر لیں کہ وہ اللہ کا نام میرے سر کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کا تصور کر کے 5-10 منٹ ہی صحیح اپنے سانس کی آمد و شد کے ساتھ یہ سمجھے کہ اس اللہ کے نام کا نور میرے پورے وجود میں آ رہا ہے اور میرے دل کو روشن کر رہا ہے. جب آپ 10 منٹ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ وہ ڈپریشن، وہ ٹینشن جب اللہ کی ذات کے ساتھ تمہارا لنک جڑ جائے گا وہ دور ہوتی چلی جائے گی. اور اگر اس کو زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا، پھر اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق ان کو ادا کرتے رہنا، دنیا کی ارس، لالچ، اس کو ایک لمٹ تک رکھنا. انسان لالچی ہے پیدائشی طور پر، حریص ہے پیدائشی طور پر، دولت سے محبت ہے، مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے ایک اٹریکشن ہے، اولاد کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں فکر آخرت تازہ رہے اور انسان اللہ سے تعلق مضبوط رکھے تو یہ جو انجانا خوف ہے یہ چلا جاتا ہے. جب آدمی دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھے اور جس کے دل میں اللہ کے ذکر کا چراغ روشن ہو، وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا اور
مطمئن زندگی گزارنے والا انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کی صرف یہ بیان فرمائی ہے جو ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کا ڈر ہوتا ہے۔ اور جب دل سے یہ سارے خوف انجانے اور ڈر نکل جائیں اور اللہ کا خوف ہی باقی رہ جائے تو پھر آدمی بہت مطمئن ہوتا ہے۔ اس انجانے خوف کا اللہ نے علاج قرآن میں بتا دیا۔ اس کے بعد ایک ہے احساس ذمہ داری، یعنی ہر آدمی اپنی ریسپانسبلٹیز کو جانے سمجھے اور ان کا احساس کرے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور جہاں جہاں تک اس کی ذمہ داری کا دائرہ ہے اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ میں احساس ذمہ داری کی تربیت فرمائی گئی۔ اسی لیے کسی ریاست کا، کسی علاقے کا حاکم ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہر شخص کسی نہ کسی طور پر راعی ہے، یعنی حاکم ہے، لیکن یہ حاکم ہونا کسی پر حکم چلانے یا اپنی بات منوانے کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں ان کا خیال رکھنے کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلاً ایک جو حکمران ہوتا ہے اس پر اپنی جو انہیبیٹنٹس ہیں اس کے انڈر جو رعایا ہے ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح ہر انسان جہاں تک اس کی حیثیت ہوتی ہے اسے اپنی رعیت کا، اپنے انہیبیٹنٹس کا، جو لوگ اس کے نیچے ہیں، کام کرنے والے ہیں یا اس کے ماتحت ہیں، ان کے حقوق اس پر فرض ہے۔ اسے اپنے ان فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنے ان فرائض کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان فرائض کے بارے میں باز پرس ہوگی اور اسے جواب دینا ہوگا۔ مثلا مرد اپنے گھر والوں کا، عورت اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، استاد اپنے شاگردوں کا، ایک کسی جگہ کوئی افسر ہے کسی آفس میں اپنے ماتحتوں کا، بہن یا بھائی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے، یہ سارے آپس میں کیا ہے، ایک انٹر کنیکٹڈ ہے یہ سارا۔ اس میں جو بھی اس کے ماتحت آتے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھے اور اس طرح اپنے فرض کو ادا کرے۔ اور یہ جوابدہی کا خوف اس میں فرائض کو ادا کرنے، اپنی ذمہ داری کے احساس کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جبکہ نفسیات جو ہے وہ لوگوں میں احساس ذمہ داری کا شعور پیدا کرنے کے لیے جدید طریقے اور علاج تلاش کرتی ہے اور پھر بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ لیکن اسلام نے یہ اس ایک ہی حدیث مبارکہ میں اس پورے کے پورے شعبے کو کور کر لیا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں میں بعض اوقات جب ڈپریشن آتا ہے، تلخیاں آ جاتی ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اسلام نے اس کا بھی علاج کیا۔ اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، جسم کے اعضاء کو احسن طریقے سے استعمال کرنے کی تلقین کی گئی۔ ہماری نظریں کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھیں، اور فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ہم اگر تلخیاں انتشار بڑھانے کی بجائے ان وجود کے اعضاء کو اللہ کے حکم سے تابع کر لیں تو بے شمار تلخیاں ختم ہو سکتی۔ کچھ لوگوں کے درمیان منفی خیالات جنم لے لیتے ہیں، منفی رویے اس کے نتیجے میں آتے ہیں، اور اسلام نے سورہ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو کثرت گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے بارے میں منفی خیالات سے بچو۔ نیگیٹو جو مینٹالٹی ہوتی ہے اس سے بچنا، اس کا حکم دیا اور لوگوں کے بارے میں گڈ فیتھ، اس میں ظن رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لوگوں کے بارے میں کوئی آدمی بدگمانی کرتا ہے تو
اس کے کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ ہے بیٹھے بٹھایا کسی بندے کے بارے میں یہ ایسا ہوگا، یہ کرپٹ ہوگا، یہ غلط ہوگا، یعنی ہمارے عام حالات تھوڑے، ہماری مسجدیں بھی اس سے محفوظ نہیں۔ مسجد میں ہم نماز پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں شاید تربیت کی کمی یا اس قسم کی وہ بیماریاں اور وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں ان کا علاج نہیں، یا ان سے بچاؤ کے لیے، یا ان کے گناہ کے احساس کا جو ایک جذبہ دل میں ہے اس کے ختم ہونے کی وجہ سے ہماری مسجدیں مقدس ترین مقام ہے جہاں پر لوگ سکون لینے کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے بھی اگر ایک آدمی بدگمانیوں سے نہیں بچتا، ان فضولیات سے نہیں بچتا، تو پھر گھر میں نماز پڑھ لے، وہاں تکلف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے پاس جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا جو لوگ وہاں پر انتظامیہ ہوتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی اس کے پاس کوئی پروف، کوئی ثبوت ایسا ہے کہ جو دینی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے بری چیز ہے، اس کو ضرور حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ برائی سے نفرت کرنی چاہیے اور اس کو برائی سے وہ جڑ سے اکھیڑنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا بھی کچھ نہیں ہے اور بلا وجہ صرف بدگمانی کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی منفی خیالات رکھتا ہے، نیگیٹو تھنکنگز ہوتی ہیں، اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس بدگمانی کا، جس سے اللہ نے سورہ الحجرات میں روکا؟ اس سے نفسیاتی، جسمانی، اخلاقی اور معاشرتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ۔ بدگمانی سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، انسان کے اندر غصہ اور نفرت جیسے منفی جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ جب کسی کے بارے میں آپ منفی سوچتے رہیں گے پھر آپ کو اس پر غصہ آئے گا۔ جتنا بس چلے گا یا تو زبان سے بولیں گے، اگر مسجد کے حدود کے اندر تمہیں وقت نہیں ملا، باہر نکلو گے، چار بندوں کو کھڑا کر لو گے، وہاں پر اپنی بڑاس نکالو گے، اور یہ سارا نتیجہ کس کا ہے؟ وہ منفی جذبات کا، جو آپ کے اندر ایک بیج کسی نے بویا یا آپ نے خود ہی کہیں سے پلانٹ کیا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک درخت بن گیا۔ اب کسی کو تو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ منفی بیج کس نے بویا ہے اور کیسے یہ آگے چلا ہے فرمان۔ اب اس کے بعد یہ منفی جذبات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ اب یہی منفی جذبات آپ کے اپنے اندر ڈپریشن اور فرسٹریشن جیسی جو نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے بعد ڈپریشن اور فرسٹریشن آپ کو لڑائی جھگڑے تک لے آتا ہے، گالی گلوچ تک لے آتا ہے، غیبت چغلی کرتے کرتے یہ انسان کو فساد فی الارض کا سبب بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں آپ کے جسم میں ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، ایجان کی کیفیت اور کئی ایک سماجی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربان جائیں، قرآن پاک کی سورہ الحجرات میں ان ساری بیماریوں کا علاج کر دیا کہ لوگوں کے بارے میں برا نہ سوچا کرو، برا گمان نہ کرو۔ اور تم جب گمان کرتے ہو، اپنی طرف سے تخمینے لگاتے ہو، فرمایا کچھ تخمینے وہ ہوتے
جو گناہ ہوتے. اب اس گناہ کا شکار ہوتے ہوتے تم نے سارا وبال اپنے اوپر ڈال لیا, کسی کا کچھ نہیں بگڑا. اس کے بعد مایوسی, ڈپریشن اور فرسٹریشن جو ہوتے ہیں, اسلام میں اس کا مؤثر علاج ہے. اللہ کریم نے فرمایا نمبر 1, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اس آیہ مبارکہ سے مایوسی, ڈپریشن, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت. اگر اس آیت کو بندہ پڑھتا رہے اور غور کرتا رہے تو مایوسی اور فرسٹریشن جو ہے ان بیماریوں کا کلا کما ہو جاتا ہے, اور پھر کئی ایک اس کے نتیجے میں آنے والی نفسیاتی, جسمانی اور سماجی بیماریوں کو بڑھنے سے انسان روک لیتا. اس طرح اسلام نے مایوسی کو اور فرسٹریشن کو انسان کے اندر سے نکالنے کے لیے یہ طریقے بتائے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اسلام کے اندر مایوسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی. جیسی تعلیمات انسان کو ان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرما دیا. اور پھر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرما کے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا کرو. بار بار قرآن میں فرمایا, اور فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے. لہذا اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو, ذکر الہی کی کثرت کرو. اور نماز بھی ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے, قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر سورہ المزمل میں فرمایا گیا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کو یاد کیا کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اس کو یاد کرنا, اس کا تذکرہ کرنا اپنی زبان سے, اپنے خیال سے, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے اندر نورانیت بھر دیتا ہے. اور جب نور آتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نور اندھیروں کو کافور کرتا ہے. اگر آپ کہیں کہ اس کمرے میں لائٹ جل رہی ہے لیکن بہت اندھیرا ہے, doesn't make sense. اگر لائٹ جل رہی ہے پھر اندھیرا نہیں ہے, اندھیرا ہے تو پھر لائٹ نہیں جل رہی. یہ ڈپریشن, ٹینشن, فرسٹریشن, ان کا کیا تعلق ایک مومن بندے کے ساتھ, مومن آدمی کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ جب مومن بندہ اللہ کے ذکر کے نور سے اپنے دل کو بھر لیتا ہے, اس کے وجود کا انگ انگ اللہ تعالیٰ کے خوف اس کے اوپر طاری ہوتا ہے, آخرت کی فکر رکھتا ہے, وہ سانس کا آنا جانا بھی اللہ کے نام کر دیتا ہے. تو پھر وہ نور جب اندر آ جاتا ہے تو پھر کوئی بندہ شکایت کرے کہ میرے اندر اندھیرا ہے, تو یہ بات بنتی نہیں ہے. تو اس طرح ہم نے چند ایک باتیں عرضے کے اسلام کے حوالے سے کی کہ انسان کی زندگی جتنی بھی ہے اسلام اس کا پورا احاطہ کرتا ہے, اس کی نفسیاتی نشو و نما کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, اسے ہر طرح کی بیماریوں سے بچاتا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ, آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات, ان پر قربان جائیں. کاش ہم اپنا لیں اور ان پر عمل کر لیں تو بے شمار الجھنیں, اینگزائٹیز جنہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے, ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی.